بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، کوئی عبادت نہ تو اس وقت تک مکمل ہو سکتی ہے نہ ہی ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے جب تک کہ اس کو شرعی حکم کے مطابق نہ کیا جائے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی عقل کے مطابق جیسے چاہے عبادت کرے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت کے مسائلوں کو سیکھے اور انہی پر عمل کرے۔ اگر یہ مسئلے عقل میں آ جائیں تو خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر ان کی عقل قبول نہ کرے تو اپنی عقل کی کمزوری سمجھ لے، عمل شریعت ہی پر کرے۔ گرامی قدر حضرات، روزہ ایک عظیم عبادت ہے جس کی ادا کرنے سے بلا شبہ بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ مسائل کی ناواقفی یا اپنی عقل کی مداخلت سے اس کو برباد کر لینا ہی بڑی محرومی اور بدنصیبی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے والے علماء اور ائمہ سے مسئلے معلوم کرتے رہا کریں تاکہ روزے میں کوئی خرابی واقع نہ ہو۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھایا ہو یا پیا ہو تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کہ اسے رب تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ یعنی بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں جماع بھی شامل ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا اور اسے روزہ بالکل یاد نہ تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر روزے دار کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں: نسیان، خطا اور عمد۔ نسیان کیا ہے؟ یعنی بھول جانا، کہ کسی کو بالکل یاد میں نہ رہا کہ اس کا روزہ ہے۔ جیسے کوئی سو کر اٹھا، پیاس لگی پانی پی لیا، یا بھوک لگی کھانا کھا لیا، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں میرے آقا علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ قضا نہ کفارہ۔ شام کو وقت پر افطار کرو اور خدا کا شکر کرو کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں کھلایا بھی صحیح اور پلایا بھی صحیح، اور روزہ بھی قبول فرما لیا۔ کھانے پینے کی مقدار مقرر نہیں، چاہے کم ہو یا زیادہ، خوب پانی پیا ہو یا پیٹ بھر کر کھایا ہو، ایک ہی حکم ہے۔ دوسری چیز ہے خطا، یعنی غلطی، کہ روزہ تو یاد ہے لیکن غلطی سے روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا، جیسے کلی کر رہا تھا تو حلق میں پانی چلا گیا، پس خطا غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کرنا پڑے گا، کفارہ لازم ہوگا، کفارہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز ہے عمد، یعنی قصداً جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا، کوئی ایسا کام کیا جس سے روزہ ٹوٹ جائے، جیسے بہت پیاس لگی جان کر پانی پی لیا، بہت بھوک لگی جان کر کھا لیا، بیوی سے صحبت کر لی تو قصداً روزے کو توڑ دینا روزے کی سخت بے حرمتی ہے۔
خدا کے حکم کی پرواہ نہ کرنا ہے جو سخت حرام ہے۔ لہذا یہ روزہ قضا بھی کرنا ہوگا اور سزا بھی بھگتنا پڑے گی، یعنی کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ ادا کرنے کے بعد بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آخرت میں اس گناہ کی سزا کو معاف کر دے۔ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے رکھنا ہے، وہ بھی اس طرح کہ درمیان میں کسی دن کا روزہ نہ چھوٹے، پے در پے لگاتار، چاہے فرض روزہ ہو یا نفل روزہ، دونوں کا کفارہ ایک ہی ہے، کیونکہ نفل روزہ شروع کر دینے کے بعد فرض ہو جاتا ہے کہ اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ فرض روزے کی طرح فرض ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑھاپے، بیماری وغیرہ کی وجہ سے 60 روزے نہ رکھ سکے تو 60 غریبوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائے۔ اگر عورت پر کفارہ لازم ہوا اور وہ 60 روزے رکھ رہی ہے تو حیض کی وجہ سے جن دنوں کا ناغہ ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں۔ کفارے کے متعلق نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رجل فقال یا رسول اللہ، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جسے آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ شخص بیٹھ گیا تو حضور علیہ السلام ٹھہرے رہے۔ ہم سب اسی طرح تھے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لے لو اور صدقہ کر دو۔ تو اس نے عرض کیا کہ کیا میں یہ اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسے۔ کہا خدا کی قسم مدینہ کے دونوں گوشوں، اس کا مطلب تھا دونوں حصوں کے درمیان سب سے زیادہ محتاج تو میرا ہی گھر ہے، میرے ہی گھر والے ہیں۔ حضور علیہ السلام مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت چمکنے لگے، پھر فرمایا اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہاری طرف سے کفارہ ہو گیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضور علیہ السلام نے بیوی سے صحبت کرنے والے کو، شخص کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا، عورت کی طرف سے کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اس شخص کے الفاظ سے ظاہر ہو گیا تھا کہ عورت صحبت کرنے پر راضی نہ تھی، مرد نے اس کو مجبور کیا تھا۔ بس اگر دونوں کی مرضی سے یہ عمل ہوا تھا تو دونوں کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ جس طرح یہاں پر ترتیب بیان کر دی گئی ہے کہ غلام آزاد کرے، لیکن چونکہ اب غلاموں کی خرید و فروخت کا دور نہیں، لہذا اس حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنا ہوں گے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ دشوار ہو تو 60 غریبوں کو دونوں وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا پڑے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کا لایا ہوا دین صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، حضور نے فرمایا غلام آزاد کر یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا یا 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا جا یہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو کھلا، تیری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ حضور کا خاصہ تھا اور حضور نے اسی شخص کے لیے خاص کیا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔